الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے افضل ہے، سبحان اللہ. اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. سبحان اللہ. صلو علی سبحان الحبیب. اللہ. صلی اللہ تعالی علی. دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جس میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. کافر میں سے ایک بخت نصر اور دوسرا تھا نمرود، اور دونوں کے ہم نے کچھ واقعات سنے بھی تھے. اور مسلمان جو تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے والے سے بھی ہم نے سنا تھا. اور چوتھے بادشاہ مسلمان ذوالقرنین سکندر بادشاہ. آج انشاءاللہ ان کے حوالے سے سنیں گے. یہ انہوں نے بھی پوری دنیا میں حکومت کی ہے. ذوالقرنین کا نام سکندر ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے کزن تھے، خالہ زاد بھائی. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں. یہ حضرت سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے سام، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ ایک اولڈ وومن، بڑھیا کے ایک ہی اکیلے یہ بیٹے تھے. ذوالقرنین بادشاہ ایک اکیلے بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ذوالقرنین بادشاہ نے، اور ان کی صحبت میں بھی کافی عرصہ رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی. صحیح قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک بندہ صالح، نیک بندے ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہے، جنہیں اللہ کے ولی تھے. ذوالقرنین سکندر بادشاہ. اچھا، ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ کرن کہتے ہیں سنگ کو، سنگ، کرنن. تو اس کی تثنیہ جو ہے، تثنیہ کہتے ہیں ڈبل 2، وہ کرنین بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سنگوں والے، ذوالقرنین کا مطلب 2 سنگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہوئے تھے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سنگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا. یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا. اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے. 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے. قرن کہتے ہیں 100 صدی کا لو، سینچری. تو ان کے دور میں 2 قرن یعنی 2 سینچریاں فنش ہوئی تھیں، تو اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. یعنی یہ 200 سال سے زیادہ زندہ رہے. اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسوں تھے، ہیئر، بال، ان کے 2 گیسوں تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں. 2 ہی بال تھے. اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سنگ بنے ہوئے تھے. تاج میں کیا کہتے ہیں؟ کراؤن. اس پہ 2 سنگ بنے ہوئے تھے. اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سنگ جیسا نظر آتا تھا، کچھ ابھرا ہوا تھا سر پہ نا. بہرحال یہ چند اس کی وجوہات ہیں کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پورے تمام روئے زمین کی ان کو بادشاہی عطا فرمائی تھی. دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی تھی. ان میں سے ایک یہ بھی تھے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں. اور 5ویں ایک بادشاہ ہوں گے، ان کی بھی پوری دنیا میں حکومت ہوگی، اور ان کا نام ہے حضرت امام مہدی، جو قرب قیامت میں آئیں گے. تو یہ بھی پوری دنیا میں حکومت، ان کی بھی جنگیں ہوں گی. امام مہدی کی جنگیں ہوں گی. کرسچینٹی جو جتنے بھی ہیں ان کو شکست ہوگی امام مہدی سے، پھر ان کی بھی حکومت دنیا میں ہوگی. اچھا، ذوالقرنین بادشاہ جو انہوں نے 3 سفر کیے، ان کی 3 ٹریولنگ جرنی ان کی یہ مشہور ہے. اور ان تینوں کا قرآن پاک کے اندر ذکر بھی ہے سورہ کہف میں. پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا، پچھلی کتابوں میں، کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات، ایک چشمہ ہے
ریور، چشمے کیا کہتے ہیں، ہاں ایک چشمہ اسپرنگ، تو اس میں سے سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک بندہ اس چشمے سے پانی پیے گا تو اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، قیامت تک زندہ رہے گا، یہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تو یہ بھی سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، مغرب، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے، خضر علیہ السلام۔ اچھا پھر یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت خضر علیہ السلام کو نا وہ آب حیات اسپرنگ چشمہ مل گیا اور انہوں نے اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا تو وہ محروم رہ گئے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک حیات ہیں، زندہ ہیں۔ اچھا یہ پھر ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی یہ دنیا کی اس وہاں تک پہنچ گئے تھے یہاں سورج غروب ہوتا ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا وہاں پر ان کو ایک ایسی نیشن، ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال، جانوروں کی لیدر پہنتی تھی، اور اس کے سوا اور کوئی بھی ان کا ڈریس نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانور، ڈیڈ جو اینیملز ہیں سی کے، یہ ان کی غذا تھی قوم کی، یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر، ان کی آرمی بہت بڑی ہے، اور یہ لوگ بہت ہی زیادہ بریو اور یہ جنگجو لوگ ہیں، طاقتور ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں پر اپنی فوجوں کے ذریعے گھیرا ڈالا اور ان کو بے بس کر دیا، اور آپ نے فتح حاصل کی۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے، اور جو ایمان نہیں لے آئے تھے وہ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، تو وہاں ان کی حکومت قائم ہوگی حضرت ذوالقرنین کی۔ یہ تھا فرسٹ جرنی۔ دوسرا سفر جو ہے نا ان کا وہ تھا مشرق کی طرف، مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، مشرق کی طرف سفر فرمایا، اور جب سورج طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، وہاں پہنچے تو وہاں بھی ان کو ایک ایسی قوم ملی کہ جس کے پاس کوئی گھر مکانات نہیں تھے، اور وہ لوگ جو تھے سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں، کیو، اس میں چھپ جاتے تھے، اور جب سورج کچھ ڈھل جاتا، کہتے ہیں زوال کا وقت، جب سورج کچھ زوال کے وقت پہ آ جاتا تو یہ غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے، کمانے کے لیے لگ جاتے تھے، تو یہ قوم جو ہے نا یہ منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور جو کفر پر اڑے رہے ان کو ختم کر دیا، تو آپ کی مغرب میں بھی حکومت قائم ہوگی، مشرق میں بھی آپ کی حکومت قائم ہوگی، مغرب کے بھی بادشاہ بن گئے، مشرق کے بھی بادشاہ بن گئے۔ اس لیے یہ یعنی آپ نے یوں اس انداز میں سفر کیا۔ اچھا تیسرا سفر، پھر آپ نے شمال کی جانب سفر کیا، شمال کس طرح بنے گا، دس وے، شمال کی جانب سفر کیا، یہاں تک کہ سدین کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان حصہ، وہاں پہنچے تو وہاں کی آبادی بڑی عجیب و غریب زبان بولتی تھی، لینگویج تھی ان کی، ان لوگوں کے ساتھ نا اشاروں سے سائن لینگویج کے ذریعے بات کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا، یعنی ان کی لینگویج عجیب تھی۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے ساتھ اشاروں سے بات کی، تو ان لوگوں نے شکایت کی کہ ہمارے یہاں ایک ایسی قوم ہے جن کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، اور وہ بڑے ظالم ہیں، اور وہ کچھ نہیں چھوڑتے، بہت خون خار لوگ ہیں، وہ بہت ظالم ہیں۔ اچھا یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ تھا، یعنی فساد کرتا تھا زمین میں، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، یہ لوگ وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں، فیلڈز، ایوری تھنگ سب کھا جاتے ہیں، ویجیٹیبل، فروٹ کچھ نہیں چھوڑتے، اور کچھ جو خشک چیزیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ اپنے لے جاتے ہیں، آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، اسکارپین، سنیک، ایوری تھنگ سارا کچھ کھا جاتے ہیں، ایسی یہ قوم تھی یاجوج ماجوج۔ اچھا تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ نا ہمارا کچھ بھی نہیں چھوڑتے، ہم فصلیں اگاتے ہیں، آتے ہیں، کباڑہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے فرمایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اگر ہماری ہیلپ کریں تو یہ جو دو پہاڑ ہیں اس کے درمیان ہم جگہ جو ہے نا کھودتے ہیں، تو لہٰذا لوگوں نے بھی کوشش کی، جگہ کھودی، یا جب زمین سے پانی نکلتا ہے نا، زمین سے پانی کھودتے ہیں، جب پانی نکلتا ہے تو جب پانی نکلا تو آپ نے اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا، پتھر ڈال کے اوپر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا، اور اس انداز میں پتھر اور سیسا ڈال کے لوہے کے تختے وغیرہ لگا کر اور لکڑی وغیرہ بھی استعمال کر کے، کوئلہ بھی بھر کر اور اس میں آگ بھی لگا کر، یوں ایک انداز کی نا بڑی مضبوط پاورفل دیوار، وال یہ بنا دی، یہ یوں بند کر دیا نا۔ تو
تو اب یہ جو قوم ہے نا اس دیوار کے پیچھے ان کے آگے یہ صد بن گیا. صد کہتے ہیں آگے روک دینا, روک تھام کے لیے کوئی چیز لگا دینا. صد سکندری یعنی یہ دیوار ہے, یہ بنا دی. تو تب سے یہ قوم نا اسی کے پیچھے ہے, اور یہ قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹتی ہے, اور شام تک لکھا ہے کہ یہ قوم جب شام ہوتی ہے تو قریب پہنچ جاتی ہے کہ دیوار جو بھی ختم ہو جائے گی, قریب آ جاتی ہے. لیکن پھر ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ چلیں اب باقی دیوار نا کل توڑیں گے, واپس چلے جاتے ہیں. جب اگلے دن آتے ہیں تو وہ دیوار جو نا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو قرب قیامت میں یجوج مجوج جب یہ دیوار توڑتے ہوئے قریب آئیں گے تو ایک بندہ ان میں سے ایک کہے گا کہ چلو کل انشاءاللہ ہم دیوار توڑیں گے. جب یہ انشاءاللہ کہے گا تو انشاءاللہ کی برکت یہ ہوگی ان کے لیے کہ جب یہ نیکسٹ ڈے آئیں گے تو جتنی توڑ کے گئے تھے نا, اتنی جتنی رہ گئی تھی, ریمیننگ وال جو رہ گئی تھی اتنی یہ پائیں گے, یہ توڑ کے باہر نکل آئیں گے. پھر ان کا وہی حال ہوگا فساد کرنے والا. تو سد سکندری یہ قرب قیامت میں یہ ٹوٹے گی. اچھا یجوج مجوج جو ہے نا یہ بہت بڑا لشکر ہے. ان کے اندر بادشاہ بھی ہوتے ہیں, کنگ, جیسے ہماری یہ گورنمنٹ ہوتی ہے نا, ان کے اندر بادشاہ بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ان کی جو نسل ہے آگے بڑھتی بھی ہے, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے اندر مرتے بھی ہیں. اور یہ بھی میں نے پڑھا تھا کتاب کے اندر کہ ان کا ہر بندہ جو ہے نا جب تک اپنی 1000 نسلیں نہیں دیکھ لیتا تب تک وہ مرتا نہیں ہے. اتنی لمبیاں ان کی وہ ہوتی ہیں, 1000 نسلیں دیکھتا ہے پھر اس کو موت آتی ہے. یہ یجوج مجوج بڑی فسادی قوم ہوگی. جب قرب قیامت میں نکلے گی, ان کا فرسٹ گروہ جب نکلے گا تو دریائے صحابہ کا پانی ایسے چٹ کر جائیں گے, پی جائیں گے کہ دوسرا گروہ آئے گا وہ سمجھے گا یہاں کبھی پانی ہوا ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد یہ فروٹ, سبزیاں, ویجیٹیبل, فیڈ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے, سارا کھا پی جائیں گے. اسکورپین, اسنیک, ایوری تھنگ ہڑپ کر جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ فساد پھیلائیں گے اور پھر آخر میں یہ کہیں گے چلو ہم نے دنیا کو تو فتح کر لیا, جب اب آسمان والوں سے بھی لڑائی کرتے ہیں. یہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان کے تیر بلڈ خون سے بھر کر واپس آئیں گے تو یہ سمجھیں گے شاید ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. بات سمجھ آئی؟ تو اسی حالت میں یہ فساد پھیلا رہے ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کے ساتھ آپ یہ پہاڑ پہ, کوہ طور پہ, اور وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. تو یہ یجوج مجوج جو ہے ان کے گردن کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی مرض ڈال دے گا جس کی وجہ سے یہ سارے ایک دم ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. پھر ان کی بدبو اتنی ہوگی زمین پہ, ہر طرف لاشیں, ان کی تعداد اتنی ہے, ان کی کوانٹٹی تعداد بہت زیادہ ہے. پھر بدبو ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ پرندے بھیجے گا, پرندے ٹائپ, جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور لے جائیں گے, دور کہیں پھینک آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا, بارش برسائے گا, تو اس کی وجہ سے بدبو وغیرہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یجوج مجوج یہ ان کے بارے میں ہے. تو ان کا واقعہ قرآن پاک کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. ترجمہ کنز الایمان, یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے. تو یہ حضرت ذوالقرنین سکندر بادشاہ, یہ ان کا واقعہ ہے. اور ساتھ یجوج مجوج کا بھی واقعہ آپ نے سماعت فرمایا کہ پوری دنیا کی انہوں نے سیر کی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ اس وجل ہمارا نماز فجر ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو ہم نے قرآنی واقعہ سنا مولا یجوج مجوج کے حوالے سے, اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس وجل تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ مولا ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. آج کا روزہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال آسان اور وافر مقدار میں عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.